ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کینیڈا کے کراچی اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت ہوں۔ ہم مستقل گفتگو فرما رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سوانح حیات پر۔ گو کہ کوئی چیز اس پہ قدرت نہیں رکھتی کہ اس کو احاطہ کر سکے، بہرحال ہم پھر بھی کوشش میں ہیں کہ کچھ اس سے ہم چیدہ موتی ہم اس میں سے نکال سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہم نے اب تک رسول اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ذکر کیا، ان کی ابتدائی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی پہ ہم گفتگو کرتے رہے۔ اب ہم اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور اخلاق کی جس طرح ویٹیج اللہ تعالیٰ نے شریعت میں، دین میں رکھی ہے اخلاق کے اوپر، اور مولا علی نے بھی جس کے اوپر فرمایا ہے کہ عمل اپنی جگہ اور دین، اخلاق جو ہے اس کی ویلیو جو ہے، اگر تمہارا عمل اچھا ہے اور اخلاق برا ہے تو وہ اس عمل کی کوئی حیثیت اتنی زیادہ نہیں۔ تو رسول اللہ کا اخلاق جو سب کے لیے مشعل راہ ہے اور ائمہ طاہرین اس کا ایک عملی نمونہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کیجئے، اس پہ روشنی ڈالیے کہ رسول اللہ کا اخلاق کا عالم کیا تھا اور اس کیا اثر پڑا اس ترویج اسلام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا قائم ٹی وی کینیڈا کراچی سینٹر کے ہم شکر گزار ہیں، ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہمیں جا بجا اس خدمت کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی زندگی مکی اور مدنی 63 برس کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور سورہ احزاب میں جیسے کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سورہ احزاب میں اسی کو آیت کی صورت میں نازل کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم اسوہ حسنہ قرار دیتے ہیں، رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ رول ماڈل قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ کی زندگی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ناظرین مختصر سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو جب ہم کلاس میں جاتے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت یا بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، تو پہلے استاد ہمیں پڑھاتا ہے، تھیوری پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد استاد ہمیں پریکٹیکل پڑھاتا ہے۔ پریکٹیکل یعنی کیا؟ پہلے جو کلاس میں چیز بتائی گئی ہے اس چیز کو کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اسے لیب میں لے جایا جاتا ہے۔ تو پہلے پریکٹیکل نہیں، پہلے تھیوری پھر پریکٹیکل۔ شیخ سعدی شیرازی کے 4 مصرعے ہیں جو کہ بڑے بہترین ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، ایک جملے پر غور۔ بلغ، ظاہر ہے مسلمان اس لفظ سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور مکتبہ تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد تو اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اسی سے نکلا ہے بلغ، ٹھیک ہے، اور آیت بلغ ظاہر ہے وہ ولایت اور یہ ساری چیزیں سب کے ذہنوں میں ہیں۔ بلغ العلا، اور اچھا لفظ علا سے بھی آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اسی لفظ سے نکلا ہے اعلیٰ، اسی لفظ سے نکلا ہے علی۔ تو بلغ العلا، وہ پہنچے علا بلندی تک۔ کیسے؟ اچھا، بلندی تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو کوئی آپ کو اٹھا کے بلندی تک پہنچا دے، نہیں، بلغ العلا بکمالہ،
اپنے کمال اور شرف کے ذریعے رسول اللہ بلندی تک پہنچ گئے. جسمانی بلندی بھی نہیں ہے, سبحان اللہ, یہ جسمانی بلندی بھی نہیں ہے, یہ وہ معنوی اور روحانی بلندی ہے. کیسے پہنچے؟ بکمالہ ہی, اپنے کمال کے ذریعے. کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, آپ کے تمام کے تمام خصال, آپ کے تمام مناقب, حسنت جمیع خصالہ, آپ کے تمام صفات حسین ہیں, بہترین ہیں. صلو علیہ وآلہ, کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب یہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. دیکھیے اس میں مطالب ہیں, جیسے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انت صادق و امین, رسول اللہ صادق اور امین ہے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ, اب وہ جو بات کی تھی ہم نے تھیوری اور پریکٹیکل والی, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے استاد کلاس میں تھیوری پڑھاتا ہے, پھر اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے لیب میں لے جاتا ہے. لیکن یہاں رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہی چیز پھر بعد میں تھیوری بن رہی ہے. یعنی کیا؟ آپ عمل کر کے دکھا رہے ہیں, سچ بول, آیت آتی جا رہی ہے, سلامت رہیں. کیا کہنا؟ یعنی کہ آپ پہلے رسول اللہ سچ بول رہے ہیں, پھر اس سچ بولنے کے نتیجے میں رسول اللہ کو لوگ خود صادق کہہ رہے ہیں. آپ امانتیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں تک اسے صحیح سلامت انداز میں پہنچا رہے ہیں, تو پھر لوگ آپ کو خود امین کہہ رہے ہیں. بے شک. تو رسول اللہ کے اخلاق پر اگر ہم گفتگو کریں تو دیکھیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کے ذات اسوہ حسنہ ہے. یعنی کیا؟ اگر باپ ہے تو سب سے بہترین باپ, اگر نانا ہے تو سب سے بہترین نانا, ٹھیک ہے. اگر سسر ہیں تو سب سے بہترین سسر, ٹھیک ہے. اگر شوہر ہیں تو سب سے بہترین شوہر, اگر بھائی ہیں تو سب سے بہترین بھائی, ٹھیک ہے. کیوں؟ اسوہ حسنہ ہر میدان میں نمونہ عمل, چاہے زوجات کے ساتھ ہیں, ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں تو پھر اسوہ حسنہ, اگر اپنے بھائی کے ساتھ ہیں تو اسوہ حسنہ, اپنی بیٹی کے مناقب اور فضائل بیان کر رہے ہیں تو اسوہ حسنہ, اپنے نواسوں کو سوار کرا رہے ہیں, ان کا تعارف کروا رہے ہیں تو اسوہ حسنہ, غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اسوہ حسنہ, بیواؤں کی کفالت کر رہے ہیں تو اسوہ حسنہ. تو اب دیکھیں میں بڑے بڑے واقعات کیا پیش کروں, صرف 2-3 جملے. روٹین لائف میں بڑے بڑے واقعات پیش کرنے کو, چھوٹے چھوٹے واقعات. رسول اللہ اپنے ایک صحابی حضرت سعد نام ہے, یہ ہمارے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس واقعے کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. وہ دریا کے کنارے, نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے, وضو کر رہے تھے رسول اللہ کے صحابی. تو رسول اللہ نے کہا کہ یا سعد لا تسرفو, اے سعد اسراف نہ کرو. تو سعد نے کہا یا رسول اللہ اسراف, دریا سمندر نہر کے کنارے بیٹھا ہوں, وضو کر رہا ہوں. تو اب یہ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے جملہ پیش کر دوں. دیکھیں اگر سمندر یا دریا میں سے ایک گلاس پانی نکال لیا جائے تو دریا کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ یہ ناظرین جتنے بھی ہیں دیکھیں, غور کریں, نہیں, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں, اور خاص طور پر نوجوانوں کو, بچوں کو, کہ اگر ہم بچپن سے عادت ڈالیں گے کہ رسول اللہ نے اپنے صحابی سے کیا کہا کہ جناب آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اسراف نہ کریں, اس میں زیادتی نہ کریں, جتنا پانی آپ کو استعمال کرنا ہے وضو کے لیے آپ اتنا پانی وضو کے لیے استعمال کریں, بس اس کو ضائع نہ کریں. تو ہمارے وہ جو بچے کہ جو تربیت حاصل کر رہے ہیں, کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پانی کھلا ہوا چھوڑ دیا اور پھر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہے, اسراف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ, ٹھیک ہے, کہ جن پر ہم جو ہے وہ اگر توجہ کریں تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما سکتے ہیں. اور آج ہم اگر دیکھیں معاشرے کے اندر تو پانی کی کس قدر قلت ہے, کس قدر مسائل ہیں, مشکلات ہیں. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان مسائل کو کوپ اپ کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں کہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنے دامن میں شامل کریں. اور پھر ظاہر ہے اخلاق, لفظ اخلاق اگر ہم غور کریں تو اخلاق نکلا ہے خلق سے اور خلق سے. اخلاق خلق سے بھی اور خلق سے بھی. خلق معنوی سیرت کو کہتے ہیں, خلق ظاہری سیرت کو کہتے ہیں. یعنی آپ کی وضاقتہ بھی اچھی ہو, پرسنل اپیئرنس بھی آپ کی اچھی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کی انٹرنل معنویت بھی جو ہے وہ آپ کے اندر زیادہ ہو, تاکہ پھر لوگ آپ کے قریب آ سکیں اور آپ کے قریب جو ہے وہ جذب ہو سکیں. اچھا, اس میں اس پورے موضوع میں ایک چیز ہماری بڑی خوبصورت, ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک رسول اللہ سے محبت میں امت کو, مسلمان پوری دنیا کو ایک آفر کی ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں ان پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی اس پہ درود بھیجو. اور درود کی اہمیت اتنی ہے کہ جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کا بار نہیں بتا سکتا کہ اس کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے، وہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. بھارت ناظرین، یہ موضوع چونکہ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ مختلف انداز سے گفتگو ہو سکتی ہے، مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس پہ ہماری گفتگو بھی جاری ہے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اسماء حسنہ پر. قبلہ اسی موضوع پہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا. اس میں ذرا گفتگو فرمائیے گا کہ جو جس طرح عمل سے انہوں نے پہچانوایا، اور اس پہ ہمیں ایک مولا کا قول بھی ملتا ہے، جس طرح آپ نے ابھی گفتگو کی کہ پہلے انہوں نے عمل کیا اور پھر وہ بنا، اور پھر مولا کا بھی گفتگو ملتی ہے کہ زندگی کے حوالے سے کہ وہ جو ربط کرتی ہے رسول اللہ سے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہے. جی، کہ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے. جی بالکل. لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور بعد میں سبق دیتی ہے. تو اس موضوع پہ اگر امتحان لیتی ہے تو اسماء حسنہ ایک ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ امتحان سے آرام سے گزر سکتے ہیں. کیا کہیے گا اس پہ؟ بالکل. دیکھیں، رسول اللہ کی زندگی واقعاً ہمارے لیے جس طرح ہم نے بیان کیا اسوہ حسنہ ہے. تو کیسے یعنی کیا رسول اللہ نے جو اعمال افعال انجام دیے وہ ہمارے لیے قابل عمل تھے؟ جی ہاں، بالکل قابل عمل تھے. ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کریں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان چیزوں پر کا تقاضا بھی نہیں کیا گیا. آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سورج کو پلٹا دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. نہیں، درخت کو اپنے پاس بلا لیں جیسے آپ نے تعارف میں کہا. نہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ جو کام انجام دیں گے، جو فعل انجام دیں گے، جو عمل انجام دیں گے، وہ آپ کے لیے ہمارے لیے قابل عمل ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم شروع میں بیان کرتے ہیں اخلاقیات، رسول اللہ کے اخلاق. ایک چیز اور اس میں ایڈ کیجیے گا. جی بالکل. یہ اخلاقیات چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی، تو اخلاقیات کے حوالے سے رسول اللہ نے والدین کے ساتھ پیش آنے کے اخلاق کے اوپر بڑا زور دیا. بالکل. اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے ذرا راہ ہدایت ہو جائے ذرا. جی، تو والدین، ماں باپ، اور قرآن میں تو بار بار کہا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور پھر ظاہر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بار بار ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے ضمن میں پڑھتے ہیں. تو اس ضمن میں جو رسول اللہ نے ہمیں بیان کیا، ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں اپنی ماں کو جو ہے وہ کندھے پر سوار کرا کے لایا. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں اپنی ماں کو ابھی طواف کروانے کے لیے جا رہا ہوں اور ماں چل نہیں سکتی ہے تو میں اسے طواف کروا رہا ہوں، بتائیں کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ نہیں. پھر طواف کروا کے واپس آیا، ہاں طواف کا یا رسول اللہ اب میں نے حق ادا کیا؟ کہا نہیں. صفا مروا گیا، صحیح کر کے واپس آیا، کہا یا رسول اللہ اب میں نے حق ادا کیا؟ نہیں. اعمال مکہ وغیرہ سارے انجام دیے. رسول اللہ نے کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا کہ جب تم اس دنیا میں آ رہے تھے تو جو زحمت اور اذیت تمہاری ماں نے برداشت کی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. ماں کا مقام ہے. اور پھر خود ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. سلامت رہیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ؟ کہا باپ کے ساتھ. تو ماں باپ کا احترام ہے اور احترام واجب ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. یعنی کیا؟ ماں باپ کے سامنے دانت بھی نہیں بیچنے ہیں، پاؤں مار کے زمین پہ باہر بھی نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، دروازہ زور سے بند کر کے باہر بھی نہیں جانا ہے. اطاعت اور فرما برداری، یہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ہمیں تعلیم کیا. اور پھر ظاہر اخلاقی پہلو کے جو آپ کا پہلا سوال اس عنوان سے تھا، تو چھوٹے چھوٹے ہی واقعات ہیں. رسول اللہ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو آپ کی زندگی واقعاً ہمارے لیے مشعل راہ ہے.
سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں دیکھیں فضائل کے عنوان سے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، چاہے آپ رسول اللہ کے حرم میں بھی موجود ہوں، سوائے اذان کی کوئی آواز چون چرا کے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بعض علماء اس قدر سختی کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو، یعنی وہ نبی کے جو اپنی آواز کے جس کے حرم میں، اب ظاہر ہے نبی کریم تو موجود نہیں ہے ظاہراً، تو اس کے حرم میں آواز بلند نہیں کرنی، تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم چونکہ استاد اول تھے، ٹھیک ہے، تو نبی کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی، تو ہم اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے جو ہمارے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ پھر جب بات کو ہم آگے بڑھائیں تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں اور غور کریں اور سمجھیں اور پڑھیں، تو یہاں سے ہمیں وقت کی پابندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ آگے چلتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کچھ دیر قیام کریں، میں بھی گھر سے ایک کام کر کے واپس آ رہا ہوں، بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، صحابی گھر چلے گئے، بھول گئے۔ کچھ صحابہ کا وہاں سے گزرا ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ یہاں قیام فرما رہے ہیں، کہا کہ ہاں وہ صحابی ہمارے دوست گھر گئے ہیں، ابھی یہ واپس آ رہے ہیں، تو کھڑے ہو کے باتیں شروع ہو گئی، اور پھر صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا، کہا رسول اللہ اب تو چلیں، وہ نہیں آ رہے، کہا نہیں، تو ان میں سے ایک صحابی دوڑتا ہوا گیا ان کے گھر پہ، وہ گھر جانے کے بعد جو ہے وہ پھر بلا کے لایا، تو وہ شخص وہ صحابی معذرت کرنے لگا، رسول اللہ گھر جا کے میں بھول گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن ایک جملہ کہا کہ اگر تم قیامت تک یہاں نہیں آتے تو میں قیامت تک تمہارا یہاں انتظار کرتا رہتا۔ وقت کی پابندی یہ نبی کی سیرت ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ جو سب سے اہم چیز ہے، ہم 9 to 5 جاب پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم سے ہمارا باس ہم سے یہ طلب کرتا ہے کہ آپ اچھا کام انجام دیں تاکہ آپ کا اپریزل لگے، تاکہ آپ جو ہے وہ آگے چل کے ترقی کریں۔ دنیاوی زندگی میں چاہے وہ جسمانی معنوی زندگی ہو، کسی بھی حوالے سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم حسن عمل کر سکتے ہیں، اچھا عمل کر سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں سورہ ملک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، اخلاق میں کون اچھا ہے، اخلاق میں کون اچھا ہے، کیا کہنے، واہ۔ تو اخلاق کیسے پتہ چلے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کیا ہے؟ نبی کریم کے ایک صحابی کی وفات ہوئی، انہیں قبرستان لے جایا گیا، نبی کریم خود بھی موجود تھے، قبرستان لے جایا گیا، جب گئے تو آپ نے دیکھا قبر میں جھانکنے کے بعد کہ قبر جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، پلین نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے، تو نبی کریم نے غور کرنے کو بلایا اور کہا کہ یہ قبر جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے، ہموار نہیں ہے، اس میں پتھر بھی ہیں، روڑے بھی ہیں، ڈھیلے بھی ہیں، یہ بھی ہے، گھاس پھوس بھی ہے، سب چیزیں، یہ سیدھی نہیں ہے قبر۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے، ابھی مردے کو زمین میں گاڑ دیں گے۔ دیکھیں الفاظ، ایٹیٹیوڈ، ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، قبر میں نے غلط جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، میں بھی اتر کے اس کو صحیح کر دیتا ہوں، ایک تو یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایٹیٹیوڈ یہی جو میں نے بیان کیا، نہیں یا رسول اللہ ابھی مردے کو گاڑ دیں گے، قبر بند کر دیں گے تو اندر مٹی ہوگی، پتھر ہی ہوں گے، ڈھیلے ہی ہوں گے، کیا ضرورت ہے قبر ایسی ہو۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بعد میں کہا، پہلے قبر میں اترے، خود قبر کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا، ٹھیک ہے، تکیہ وکیہ جو بناتے ہیں مرحوم کے لیے، وہ سب عمل انجام دینے کے بعد باہر آئے، سپرد خاک کیا، گاڑا، وہ لفظ دیکھ رہے ہیں، سپرد خاک کیا، اور ایک پھر جملہ کہا ایھا الناس، اے میرے صحابہ، جب مومن کو، مرد مومن کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کی ذمہ داری ہے مرد مومن کی کہ اپنے کام کو احسن العمل انجام دے، احسن طریقے سے انجام دے۔ تو اگر ہم اپنے آفس میں جاب کرتے ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں، میں آفس کی طرح بات ہی نہیں کر رہا، اگر میں کسی پھل کی ریڑھی لگاتا ہوں تو اس میں بھی مجھ پر لازم ہے، مجھ پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ میں احسن العمل انجام دوں، بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کو انجام دوں۔ یہی رسول اللہ کی سیرت کے پہلو ہیں جو مختصر انداز میں، ظاہر ہے اس قدر پہلو ہیں جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اسوہ حسنہ جس عنوان سے بھی دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں آپ، جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تو یہ چند پہلو ہیں کہ جو ناظرین کی خدمت میں ہیں اور کرنٹ بھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کام بھی۔ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی کمال کی ذات ہے کہ مرحوم اللہ تعالیٰ علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ قرآن اور رسول کے حوالے سے کہا تھا کہ
وقت ہے 23 برس کا، جی، کام ہے قیامت تک کا. سبحان اللہ. تو مطلب رسول کی ذات کتنی کمال اور کمپریہنسو ذات ہے کہ 23 سال میں انہوں نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ دے دیا. حسنہ دے دیا. جی ہاں. اسوہ حسنہ ڈیلیور کر دیا کہ یہ ہے پرنسپل. اور 23 سال میں جی ہاں. مطلب جو انبیاء 900 سال 1000 سال کی عمر لے کر آئے اور وہ ترویج کرتے رہے اور سارا پورے اسلام کو پھیلانے کی پوری انہوں نے تق و دو کی، لیکن رسول اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کمال کو مبعوث کیا کہ انہوں نے 23 سال کی اس عملی اور رسالت کی زندگی میں پوری دنیا پورے کائنات کا قیامت تک کے لیے جو ہے وہ کمپائل کر دیا اس کو. جی پہلو رسول اللہ کی زندگی کے تو ہر حال میں تشنگا رہ جائے گی، کیونکہ وہ ان کے بارے میں کیا گفتگو کرے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تیرے، مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تمہیں کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور اللہ کے. تو جن ذات کو ان ہستیاں ہی پہچان سکیں تو ان کے بارے میں ہمارے تو الفاظ جو ہیں وہ میرے خیال میں ریت کے بالکل ذرات ہیں. بہرحال ہم نے کوشش کی تھوڑے سے پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کی. ہماری اور آپ کی اس کوشش اللہ تعالیٰ بالکل رسول اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں. آپ سب کی سماعتوں کا اور توجہات کا بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم مجھے اور مولانا صاحب کو اس نشست سے اجازت دیجیے. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. محمد